نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوسرا رکوع ہم نے شروع کیا تھا، آیت نمبر 11 پڑھی تھی۔ آج وہی دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل آپ لوگ نہیں تھے، تو اپنا دوسرے رکوع سے آیت نمبر 11 سے سورہ اعراف رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کے اس دوسرے رکوع میں آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ یہ ویسے پورے قرآن میں 7 جگہ یہ واقعہ آیا ہے، 7 ٹائمز، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہے اور کچھ مختلف اسلوب سے آیا ہے، کیونکہ اس واقعہ میں بہت سے میسیجز ہیں نسل انسانی کے لیے، اور بہت سے درس عبرت ہیں، بہت سی گائیڈ لائن ہیں۔ تو اس اہمیت کی بنا پر اس کا جو ہے اتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی نوک پلک درست کر کے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، اور پھر ہم نے اپنی مخلوق ملائکہ ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، خَلَقْنَاكُمْ 3 لفظ ہیں۔ خلق پیدا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ تصویر، مصور، صورت، یہ وہی لفظ ہے۔
ثم صورناکم، پھر ہم نے شکل بنائی۔ تو کل یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیں یہاں پر خلق پہلے ہے، صور بعد میں ہے، ورنہ عام طور پہ تصویر پہلے بنتی ہے پھر اللہ پیدا کرتا ہے نا، کیونکہ سورہ آل عمران کی بھی آیت ہے نا 6 میں کہ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکل بنائی ہم نے، سورہ آل عمران آیت 6 میں، وہاں پر ہے هو الذی، اللہ ہی کی ذات ہے، یصورکم، وہ تمہاری شکل بناتا ہے، تصویر بناتا ہے، فی الارحامی، ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہے، یعنی وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو شکل و صورت تو ماں کے رحم میں مادر میں بن جاتی ہے، اس کے بعد پیدا۔ یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں نا اسجد لآدم، یہ اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بیدیہ، اپنے ہاتھ سے 3 سے بنایا، پہلے بنایا، پیدا کر دیا، پھر کہا سویتہ، یہ کہاں کہا؟ یہ آپ سورہ صاد پڑھیں اور اس کی آیت 72، پہلے گارے سے بنا دیا، پھر کہا کہ اس کی نوک پلک درست کی، سویتہ سوا سے ہے نا، اس کی جیسے فنیشنگ کہتے ہیں نا، خوبصورت بنا دیا، اس کو سیٹ کر دیا ہے۔ ہاں پھر اس کے بعد کہا وَنَفَخْتُ مِن روحی وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن روحی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، یہ آیت ہے، اس طرح کمپلیٹ ہوا ہے۔ پہلے گارے سے مجسمہ، پھر اس کو خوبصورت کر دیا، کیسے بیلنس بنایا نا، قرآن میں نہیں کہا فی احسن تقویم، خوبصورت انداز سے، یعنی بالکل بیلنس، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، ایک بازو بہت ہی لمبا ہوتا ہے، ایک بالکل چھوٹا سا ہوتا، نہیں، ایک آنکھ ادھر ہو جاتی ایک ادھر ہو جاتی، یہ اللہ کا حسن ہے نا، بڑا خوبصورت بنایا ہے نا۔ تو یہ اس لیے پہلے خلق ہے، پھر سر آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی 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 جی، اس کے بعد پھر نسل چلی، ہاں ہاں ہاں، لیکن اوور دا سینچریز ہاں یہ جب لوگوں میں فرق آ گیا، چھوٹا رہ گیا تو بڑا، تو چپٹا تو کالا تو سفید، اس طرح کا، یہ کلائمیٹک چینجنگ ہے یا کہ اللہ نے؟ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور یہ قرآن میں آیا ہے نا جی، ہم نے اس لیے کیا ہے، یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، یہ کلائمیٹک نہیں، ظاہر ہے یہ اللہ نے، آپ دیکھیں نا چائنیز، وہ دیکھنے سے ہی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے یہ چائنیز ہے جی، یہ جیپنیز ہے، ان کے سٹرکچرز ہی، تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کرۂ ارض پر نسل انسانی کو پھیلانا تھا مختلف جگہ، تو ایک جیسے ہی ہوتے تو ڈفرینشیٹ کرنا، ریکگنائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذرا نا، اللہ تعالیٰ نے فرق رکھ دیا ہے، لیکن یہ بھی کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی انسان نے کوئی چیز بنائی ہو تو 10 ورائٹیز بنا لے گا، 20 بنا لے گا، 100 بنا لے گا، لیکن اربوں میں ڈفرینس ڈالنا نہیں، یہ میں بہت بڑی بات ہے، اتنے جو ہے نا آپشنز، کبھی آپ غور کریں، اتنے وہ کرنا یہ اللہ کا کمال ہے، اتنے جو ہے نا کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، دیکھیں نا کوئی کسی سے نہیں ملتا، فرق ہوتا ہے نا، آواز بھی نہیں ملتی، کمال ہے ویسے یہ ہاتھوں کی رگیں نہیں ملتی، آپ دیکھیں نا یہ تھم کا وہی ہے نا کہ اس میں جو لائنیں ہیں وہ ہر ایک کی ڈفر کرتی ہیں، کمال ہے یہ۔ ہاں آئس کا بھی ڈفرینٹ ہے، اتنی ویرائٹی، ہاں آئس سے بھی کرتے ہیں، اور دیکھیں دنیا ہاں، اور یہ پروسیس کوئی ختم نہیں ہو گیا، دنیا میں لوگ آتے رہے ہیں، اور ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے اللہ، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی اسٹاک یا ویرائٹیز، اللہ کی کمال ہے، کتنی تیزی سے کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں، سب کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے، یہ اس کی شان ہے یہ، اسی لیے کہا ہے کہ یہ ان چیزوں پر غور و خوض کرو، تو انسان کہتا ہے یار ایک بڑی سپریم پاور ہے، سائنس کتنی ترقی کر لے، سائنس تھوڑی یہ کر سکتا ہے، سائنس آپ کو تھوڑی سی زندگی کے کمفرٹ دے دے گا، یہی ہے نا سائنس، تھوڑا سا آپ کے لیے ایمینٹیز آف لائف پیدا کر دے گا، یہ چیزیں، ایک پتا ہے، کبھی آپ پتے کو غور سے دیکھیں، بڑی سیمیٹری ہوتی ہے، ادھر بھی لائن ادھر بھی لائن پتے کی، اور ایکول ڈسٹینس پر ہوتا ہے، جیسے پیپل کا درخت کا پتا دیکھیں، کمال کاریگری ہے،
اور بھی پتے ہیں, بڑی سیمیٹری ہوتی ہے, ایک ہی ڈسٹنس پر ہوگا, جیسے وہ ہوتا ہے نا ورنیئر کیلیپر سے ناپا ہوا. اللہ آپ دیکھیں کہ کمال کمال. گرینری ہے, جی جی ہر گرینری, ہر درخت کے کلر ہاں شیڈ میں فرق ہاں, شیڈ میں فرق ہے بالکل. کوئی ڈارک ہے, کوئی لائٹ ہے, ہاں کوئی ڈارک ہے, کوئی لائٹ ہے, مختلف ہے. اللہ اکبر. ہمارے گھروں کے باہر آپ واک کریں تو سارے باہر جو گراس لگے کمال ہے. ہاں ڈفرنٹ کلر جو ہاں, یہ شان ہے اللہ کی. varieties ہیں نا different. ہاں ڈفرینٹ ہے, یہ اللہ کی شان ہے. لیکن جو اللہ نے اگایا نیچے سے وہ ہاں 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 لیکن وہ دیکھو انہوں نے کی بھی ہے نا جینیٹیکلی ان کو ڈفرنٹ ورائٹیز بنائی ہیں. بالکل. اللہ کے خود رو پودے ہیں, درخت ہیں, بجاری ہیں, آپ دیکھیں ہر کلر ڈفرنٹ, ہر شیڈ ڈفرنٹ. بالکل صحیح. اچھا, تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, بلا شبہ پیدا کیا ہم نے تمہیں, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر شکل بنائی تمہاری. اچھا, ثُمَّ پھر, قُلْنَا کہا ہم نے, ہے نا, نا متکلم کی ضمیر ہے نا, کہا ہم نے. کہا ہم نے کن سے, للملائکتی, ملک کی جمع ملائکہ اور شروع میں لام آ گیا, یعنی فرشتوں سے. کیا کہا, اسجد لآدم, یہ کہا اللہ تعالیٰ نے, اسجدوا سجدہ کرو لآدم, آدم کو. تو فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, سوائے ابلیس کے. لم نہیں, یکن وہ تھا, من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری شکل و صورت بنائی, پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھکو, تو وہ سب جھک گئے, مگر ابلیس جو ہے وہ جھکنے والوں میں شامل نہیں تھا, ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں پر یہ کل بات ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگ نہیں تھے. دیکھیں یہاں پر کہا کہ الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو سوال ذہن میں آتا ہے نا, تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ کیونکہ حکم تو فرشتوں سے تھا نا, للملائکتی, فرشتوں سے کہا. تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے تو آرڈر ہی نہیں تھا, میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اور یہ قرآن میں ہے بھی. قرآن میں سورہ کاف پڑھیں, سورہ کاف کی آیت پڑھیں 50, کیٹیگوریکلی کہا کہ ابلیس جن تھا. کہا کہ وما کان من الجن, یہ الفاظ ہیں, وما, یہ سورہ کاف کی آیت 50 ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, ابلیس جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ مِنْ امر ربہ, لیکن اس نے بغاوت کی اللہ کے حکم سے. لیکن وہاں پر واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ جن تھا, ملک نہیں تھا. اچھا, اس کا دیکھیں, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنات اور انسان دونوں میں بھی شر اور خیر کا مادہ ہے, دونوں کی جواب دہی ہوگی. قرآن میں سورہ رحمان میں نہیں ہے, یا معشر الجن والانس, اے جنوں اور انسان دونوں کو مخاطب کیا ہے. وہ پوری صورت ہی تثنیہ کا صیغہ ہے, ربکما, کما دو کیوں کہتے ہیں نا, دونوں کو ایڈریس کیا ہے. تو جنات سے بھی جواب دہی ہوگی. جنات میں بھی نیک اور بد ہے, اور جنات کو بھی اختیار ہے اچھا کریں یا برے کریں. تو تھا تو یہ جن, لیکن کہا جاتا ہے اس سے پہلے وہ بڑا زاہد اور نیک تھا, اچھے میں تھا. اتنا اچھا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں ہی تھا, فرشتوں میں ہی تھا. زاہد پارسا تھا, عبادت کرتا تھا. تو حکم, ہاں وہی ورغلہ ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ نے اسکن انت وزوجک الجنہ, حضرت آدم کو بھی تو جنت ہی میں کہا نا رہو, تو وہ جنت ہی سے بہکایا تھا نا, باہر نکالا نا, کہا کھا لو کوئی نہیں درخت کا, فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی.
تو یہ ہے. اچھا ایک چیز تو یہ. دوسرا دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ جب پڑھے گا تو یہ سوال آ سکتا ہے. اب دیکھیں اگلی ہی آیت میں اس کی وضاحت کر دی, کمال ہے. اس اگلی آیت میں, اگلی آیت پڑھیں آپ ذرا. قالا کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا. کس سے کہا؟ ابلیس سے کہا. ما منع کا, ما منع کا, منع اردو کے لفظ ہے, منع کرنا. کس چیز نے منع کیا تجھے, کس چیز نے روکا تجھے؟ اللہ تسجدہ, کہ تو نہ کرے سجدہ. اللہ جو ہے یہ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو لفظ ملے ہوئے ہیں, ان اور لا. ان کا مطلب کہ اور لا نہ, کہ نہ تو سجدہ کرے, نہ تو سجدہ کرے. از امرتو کا اصل لفظ یہ ہے, دیکھیں اب از اللہ تعالیٰ نے کہا از امر تو کا, کتنا واضح کر دیا یار. دیکھیں ذرا, امر تو کا حکم دیا, تا کے اوپر پیش میں نے, جیسے توکل تو ہوتا ہے, کا تجھے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تجھے حکم دیا تھا میں نے. کیٹیگوریکلی کا مخاطب کا سیغہ ہے, وہ سنگل کا ہے, واحد کا کم جمع کا ہے, تجھے دیا ہے. بالکل کلیئر ہو گیا کہ ذہن میں یہ آئے ہی نہ کہ جی اس نے تو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اس کو حکم ہی نہیں تھا. اللہ نے واضح کر دیا کہ تجھے بھی تھا. اچھا اس کے بعد دیکھیں خود اس نے کہا, جواب دیا کہ جی میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو نہیں حکم تھا, میں تو جنات میں سے تھا. اس نے کہا جی میں آگ سے بنا ہوں, آگ سے بنا ہوا تو سپیریئر ہوتا ہے, تو میں مٹی کو کیسے سجدہ کر دوں. تو یہ اور اس کی جو ہے نا وہ کنفرمیشن ہو گئی کہ اس نے سمجھا کہ آرڈر مجھے بھی ہے, لیکن غرور آڑے آ گیا, غرور آڑے آ گیا. اس نے کہا میں سپیریئر ہوں یار, آگ تو شعلے بلندیوں کی طرف جاتی ہیں, میں اونچا ہوں, یہ گارے سے بنا ہوا ہے, تو میری شان نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا از امرتک, جبکہ واضح طور پر میں نے تجھے حکم دیا تھا. اب وہ اس کا جواب دے رہا ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ اکبر. قالا تو ابلیس نے جواب دیا, شیطان نے. جواب کس کو دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو. کمال ہے یہ. دیکھو یار اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے, تو اللہ کو بتا رہا ہے کہ جی مجھے کس چیز سے بنایا اور آدم کو کس چیز سے بنایا. اللہ ہی نے بنایا ہے سب کچھ, تو اللہ کو نہیں پتا ہوگا. کہہ رہے انا, میں خیرم بہتر ہوں, من ہوں, اس سے یعنی آدم سے. آگے اس کی لاجک بتا رہا ہے کہ کیسے بہتر ہے. کہا خلقتنی ہے, خلقتنی, یہ دیکھیں خلق تنی ہے, پیدا کیا, پیدا کیا, تا کے اوپر پہ زبر ہے, زبر, تو نے, اور نی مجھے. کس سے پیدا کیا؟ نار سے, آگ سے پیدا کیا, آگ, آگ سے. اور وہ خلقتہ, دیکھیں خلقتہ, اور جہاں پر نی کی جگہ ہو آ گیا, ہو یعنی اسے, اسے مطلب آدم کو, آدم کو پیدا کیا کس سے؟ تین سے, ہے نا جی. من تین, تین گارے کو کہتے ہیں, گارا, تین گارے کو کہتے ہیں, گارے سے پیدا کیا ہے. یہ اس نے اپنی طرف سے لاجک بتائی کہ میں بہتر ہوں. وہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. حالانکہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو آگ میں نیگیٹو ایلیمنٹس زیادہ ہیں. آگ بھسم کر دیتی ہے, آگ جلا دیتی ہے. مٹی میں ٹھنڈک ہوتی ہے, مٹی میں انسان کی ساری خوراک پیدا ہوتی ہے, مٹی سے نہیں ہوتی. غلہ جات, پھل, سبزیاں ساری مٹی سے. تو مٹی تو, مٹی میں تو پروڈکشن کا ایلیمنٹ ہے, پروڈیوس کرتی ہے مٹی, از بیٹر. لیکن وہ شیطان تھا نا, اس کی اپنی ذہنیت, تو اس نے کہا کہ جی میں ویسے بہتر ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہے نا جی. اب دیکھیں یہ حکم عدولی تھی نا, حکم عدولی کے علاوہ گستاخی بھی تھی. اللہ کو ایسے دلائل دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. یار اللہ کی شان
کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آگے اللہ نے کہا دفع ہو جا, فاہبط, نکل جاؤ. بڑا سخت لفظ ہے, نکل جاؤ جہاں سے نا. اور کہا کہ من الصاغرین, تم ذلیل و خوار ہوگے. اللہ اکبر. کہا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. قالا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا, حبطہ ہوتا ہے بلندی سے نیچے کی طرف آنا نا, بلندی سے نیچے کی طرف, یعنی اتر جاؤ, اتر جا. منہا, اس سے. دیکھیں ہا مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ جنت سے نکالا جا رہا ہے نا, جنتن گولتا. یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے نا جنتن, یہ ایک ون آف دا سائن ہے فیمینن کا. گولتا آخر میں آئے نا تو یہ مؤنث کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور ہا جو ہے یہ مؤنث کا ہے ہا, اور ہو مذکر کا ہے. تو ہا یعنی اس جنت سے تم نکل اتر جاؤ. منہا فما یکون لک ان تتکبر, فما نہیں, یکونو ہے, لکا تیرے لیے, کیا نہیں ہے تیرے لیے, ان تتکبر, کہ تو تکبر کرے. یہ تکبر ہے نا کہ جی میں بہتر ہوں اس سے. فخرج, دیکھیں پھر کہا فخرج, خرجہ سے ہے نا نکل جاؤ, خارج ہونا نکلنا. فخرج نکل جاؤ. اللہ اکبر. یہ فخرج یہ اسی انداز میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں گیٹ آؤٹ, یہ وہ ہے سختی سے. ہاں ایگزٹ, نکل جاؤ, ہاں نکلو. فخرج انک من الصاغرین. اللہ اکبر. انکا, بے شک تو, کا جہاں پر ضمیر شیطان کی طرف ہے. من الصاغرین, صاغرین اصغر سے ہے نا. اصغر جو ہے اکبر کا اپوزٹ ہے. اکبر بڑے کو کہتے ہیں, اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. اصغر سے صاغرین بن گیا, یعنی چھوٹا بن کے رہو گے, یعنی ذلیل و خوار. یہاں پر رسوائی کو معنوں میں ہے کہ تو تیرا شمار جو ہے نا ذلیل لوگوں میں ہوگا, رسوا ہوگا, تو ذلیل ہے. من الصاغرین, صاغرین میں سے ہے. اچھا اب دیکھیں اس سٹیج پر بھی وہ یہ دیکھتا کہ یار اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فابت, چل دفع ہو, فخرج, نکل جا, تو احساس ہوتا کہ یا اللہ معاف کر دے. نہیں, پھر بھی دیکھیں اڑا ہوا ہے. آپ کبر کا حالت دیکھیں. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بس مجھے آپ مہلت دے دیں, مجھے ٹائم چاہیے, کیونکہ یہ آدم کو جو آپ بھیج رہے ہیں نا میں نمبڑ لوں گا, میں اس کو گمراہ کروں گا. دیکھیں کہیں بھی اس میں نرمی یا وہ ڈھیل نہیں ہے, صرف ٹائم مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں ذلیل ہوں یا جو بھی ہوں, مجھے چاہیے ٹائم. اور میں پھر آگے دیکھیں کس انداز سے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا, میں سجے کھبے ہر طرف سے اٹیک کروں گا, میں سیدھے راستے میں نہیں جانے دوں گا. یہ سب کہہ کر آیا ہے. یہ کمال ہے, تکبر کا بھی انتہا ہے. اور بڑا کامیاب ہو گیا. ہاں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک تھا کہ میں بندوں کو بھی چیک کرتا ہوں کہ وہ کہاں تک مقابلہ کرتے ہیں اس کا نا. اگر وہ اتنا کامیاب نہ ہوتا تو پھر یہ کشمکش کا وہ عالم نہ ہوتا, شر اور خیر کا نا. ہاں یہی تو ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور شر میں طاقت بھی ہے, کشش بھی ہے. شر کھینچتا ہے, اور یہ اس کے طریقے واردات بھی بڑا زبردست ہے. سرسبز باغ دکھاتا ہے, اٹریکشن دیتا ہے, جھوٹی تمنائیں دیتا ہے, وہ انسان کی فطرت اور نفسیات کے مطابق. ہاں یہ اس طرح کرتا ہے, ورنہ تو اس کے کہنے میں نہ آئے, کوئی اس کے ورگلانے میں نہ آئے. وہ یہ جانتا ہے کہ کون زیادہ ہے, کون کم ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں وہ تھوڑا پچھتاوا آتا ہے, وہ ہاں کچھ لوگ سوچتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہے. تو ان کے اوپر مکمل غلبہ. ہاں غلبہ ہے بالکل. وہ اس طرف آنے نہیں دیتا, اس کو وہ پکا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اگلی آیت میں وہ مہلت مانگ رہا ہے. قالا, تو ابلیس نے کہا انظرنی, مجھے مہلت دے دیں. ٹائم مارجن مانگ رہا ہے. اچھا ٹائم مارجن یہ نہیں کہ مہینے کے لیے ایک دے دیں یا سال کا دے دیں یا 5 سال کے لیے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, الی یوم یبعثون, قیامت تک کے لیے. یعنی یبعثون باس ہوتا ہے نا اٹھایا جانا, یعنی جو مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے نا لوگ حساب کتاب کے لیے, نفخہ ثانی جو ہوگا قبروں میں سے بھی,
یہ وہ ہے باس بعد الموت، یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. کہہ رہے اس وقت تک مجھے ٹائم دے. دیکھو اس کو پتہ تھا نا کہ ہاں دنیا کے آخری دن تک آدم کی اولاد پیدا ہوتی رہے گی، تو میں نے چھوڑنا تو ایک کو بھی نہیں ہے. اگر میں تھوڑی مدت مانگوں گا تو وہ بچ جائیں گے، ہے نا جی، بعد میں آنے والے. تو یوم یبعثون کہہ رہے ہیں تاکہ آخری بندے کو بھی کیٹر کروں میں. انذرنی جو ہے یہ نظارہ سے ہے یا یہ لدئی لفظ ہے معنی کے حساب سے؟ نہیں، روٹ ورڈ تو وہی ہے، لیکن یہ منذرون بار بار آتا ہے نا قرآن میں، مہلت کے معنوں میں بھی آتا ہے. ہاں تو یہ یہاں پر مہلت کے معنی ہیں کہ انذر مہلت دے دے نی مجھے کب تک، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، اس وقت تک کے لیے آپ مجھے مہلت دے دیں. اچھا فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا یور اپلیکیشن ہیز بین گرانٹیڈ. دیکھیں یہ پری ڈیزائن ہے، ورنہ وہاں پر اللہ کا تو جورسڈکشن ہے نا. اللہ کہتا ہے جا، تجھے کوئی اجازت نہیں ہے، یہیں پر تجھے مردود ختم کر دیں گے، تو نے گستاخی کی ہے، تو نے حکم نہیں کیا. ہاں وہیں مل جاتی، بالکل ہے نا. یہ سب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجنا تھا، پھر ان سے نسل انسانی پھیلنی تھی، اور اس کے مقابلے میں اس کو بھیجنا تھا تاکہ نیکیوں سے روکے. اور یہی امتحان ہے، یہی پوری زندگی کا امتحان ہے، شر اور خیر میں نا. تو یہ فوراً ہی کہا اپرووڈ، مانگی نا مہلت. تو آگے دیکھیں کہا کہ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، جا تو مہلت پا لینے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت ہے. انکا، بے شک تو ہے، من المنذرین، مہلت پا لینے والوں میں سے، یعنی تجھے مہلت ہے اس وقت تک کی، اس وقت تک کی. اللہ اکبر. آپ نے صحیح فرمایا سر کہ یہ ایک انسانوں کا ٹیسٹ ہے. ہاں انسانوں کا ہے. ہاں انسانوں کے لیے اس کو، ہاں انسانوں کے لیے ہے. ہاں ورنہ تو نیکی اور صراط المستقیم میں کوئی ہنڈرنس، کوئی ہرڈل ہی نہ ہوتی. چلو چل جنت کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ رکاوٹوں کو کراس کر کے جانا ہے آپ نے. یہ بڑا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بڑا وہ ہے، ہرڈلس ہے درمیان میں نا، یہ بار بار ہرڈل پیدا کرے گا. جی سر. اللہ تعالیٰ چاہتا اور اختیار انسان کو یہ دیتا ہی نہ، نیکی اور بدی کا، یہ بھی تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت یافتہ کر دیتے، کوئی ایک بھی کافر نہ ہوتا. تو پھر وہاں پر جزا اور سزا کا پھر کیا کنسیپٹ رہتا؟ جنت اور جہنم کا کیا رہتا؟ پھر تو سارے جنتی ہوتے، پھر تو جہنم ہوتی ہی نہ. ہاں کہ کسی نے برائی کرنی نہیں ہے تو اس کو سزا اور عذاب کس بات کا؟ پھر تو سارے وہ ہیں. تو پورا ایک نظام ہے کہ آخرت آئے گی، اللہ کا دربار لگے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میزان ہوگا، تولے جائیں گے. جن کی نیکیاں کا پلڑا بھاری ہے، فی عیشت راضیہ، وہ خوش و خرم ہوں گے، جنت میں جائیں گے. اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، ان کو جہنم میں دھوکا جائے گا. پورا ایک وہ ہے نا جی. اور یہ نہیں کہ یہ بتا کر چھوڑ دیا، اللہ نے حجت تمام کی. حجت تمام کیسے؟ ہر قوم کی طرف رسول بھیجے کہ یار ان کو برائی سے روکنا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے، ان کو انذار کرنا ہے کہ وہاں ہونا ہے. رسول نہیں آتے رہے. پھر الہامی کتابیں بھیجی. پھر یہ تو ایڈیشنل ہے، ان بلڈ سسٹم بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے. انسان کا خود جو بنایا ہے نا، خود سے نیکی اور بدی میں امتیاز کر سکتا ہے. وہ اور بات ہے کہ اندر سے ضمیر کی جب آواز نکلے تو انسان اس کو سپریس کر دے. کیوں؟ اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، اس کو دبا دے. لیکن ایک دفعہ ضمیر کی ضرور آواز آ جائے گی جو اللہ نے کہا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہمہا، الہام کر دیا ہم نے، ان بلٹ. فجورہا، کیا فسق و فجور کیا ہے؟ وہ تقویٰ، اور تقویٰ پرہیزگاری. تو یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ایک دفعہ ضمیر کہتا
ہے نا جی. وہ اس کو جسٹیفائی کرے روکے. اب کوئی رشوت لے کر گھر پہنچ گیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار آئی ایم پیڈ فار دا جاب, مجھے محکمے سے ملتی ہے, یہ غلط ہے. اب وہ اس کو جسٹیفائی کرے کہ یار یہ تو ھذا من فضل ربی, اللہ نے تو دہلیز پر اپنی رحمت بھیجی ہے, میں نے تو نہیں اس کو بلایا تھا. یہ جسٹیفائی کرنے کے بعد اسے نہیں پتہ کہ کیوں آ رہا ہے, لفافے میں پیسے, اس نے کسٹم کا مال کلیئر کروانا ہے اپنا نا, اسے پتہ ہوتا ہے. اب وہ سپریس کرتا ہے ضمیر کی آواز کو, ضمیر کہہ دیتا ہے کہ یار یہ غلط نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ریجیکٹ نہ کرے. ہاں وہ اس سمجھتا ہے. ہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور یہ کفران نعمت ہو جائے گی اگر میں نے انکار کیا تو. وہ بھی سٹیج آ جاتی ہے جب وہ خود کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہے وہ پھر ہاں برائی کو برائی نہیں سمجھتا, پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے نا. دوست ہے جی, وہ ڈاکٹر باپرا میں ریٹائر ہوئے. جی تو پرسوں میرے فون پہ بات ہو رہی تھی, کہتے میں کہیں گیا, دوست تھے سارے باپرا سے ریٹائر ہو گئے, نئے کوئی چیز کی نہیں لگی تو جاؤں. کہتے سارے کو ادھر لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر کوئی باتیں نہیں کرے, جیسے ڈپریس. میں نے کہا تمہارے وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہو گئے ہیں لفافے بند, تمہیں پریشانی ساری جو بھی ہو رہی ہے ایگزیکٹلی ریٹائرمنٹ ہوگی, اب اس کو انجوائے کرو. وہ ماشاء اللہ بڑے نیک آدمی, تو ایک پیسہ کبھی انہوں نے کھایا, بڑی تنگستی کی زندگی بھی گزاری. ایسے ہیں بالکل, وہ جو آپ نے ذکر کیا, بالکل ضمیر تو بندے کو ہاں کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ صحیح سمجھتے, بالکل ہے نا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں, یہ بھی اللہ نے رکھا کہ ضمیر تو ہے, الہام بھی کیا, لیکن اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے. قرآن سے جڑے رہو, اچھی محفل, نمازیں پڑھو, ہیں وہ آپ کا جو ہے نا وہ فریش ہوتا رہے گا, ایمان پکا اور مضبوط ہوتا رہے گا. یہ سب جو ہے نا غذا ہوتی ہے نا, آپ جسم کے لیے بھی تو کھاتے ہیں نا وائٹامنس, یہ غذا ہے, ایک روح کی غذا ہے, تو اس کو بھی آپ کو نرشمنٹ دینی چاہیے. یہ نرشمنٹ ہے, روح کی ہے یہ, ہے نا. قرآن کا پڑھنا, عبادات کرنا, ذکر و افکار, نماز, جتنی بھی نیکیاں ہیں, نیکی کوئی بھی ہو, ہاں حقوق العباد, ہر نیکی جو ہے یہ آپ کو بڑی مورلی تقویت دیتی ہے. اللہ اکبر. اور یہی سب سے بڑا ریٹرن ہے, یار. یہ پیسہ ویسا کیش, یہی کیا ریٹرن ہوتا ہے یار؟ اصل چیز تو یہی ہے, ایک بڑی کنٹینٹمنٹ, ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. آپ کسی کی ہیلپ کریں, کسی کی مدد کریں, ہاں اطمینان ہوتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی گریٹ بلیسنگ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے,